اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اکثر اسی طرح کے لوگ آتے رہتے لیکن الہی بخش نے کبھی کوئی چیز نہیں لی۔ اس طرح کافی بدمزگی ہو جاتی۔ پھر ایک دن وہی عورتیں واپس چلی آئیں۔ اس بار ان کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ الہی بخش گھر میں ہی موجود تھا۔ بابا، میرا بیٹا پھر چلا گیا ہے۔ تم نے مجھے بد دعا کیوں دی تھی؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری سوچ غلط ہے، الہی بخش نے کہا۔ نہ وہ میری دعا سے آیا تھا، نہ وہ میری بد دعا سے گیا ہے۔ سب اللہ کا حکم ہے۔ مجھ پر رحم کرو، کفر مت بولو بہن۔ الہی بخش دونوں ہاتھوں سے اپنے گال پیٹنے لگا۔ تم میرا سر ہی پھاڑ دو۔ میں نے کہا تھا نا کہ چلا جائے تو میرا سر ہی پھاڑ دینا آ کے۔ دونوں عورتیں شرمندہ نظر آ رہی تھیں۔ بابا، ہمارے لیے دعا کرو نا، دیکھو وہ پھر آئے گا اور اب وہ آتا جاتا رہے گا۔ وہاں بھی تو اس کے آنے کی دعا کرنے والے موجود ہیں، تم سے زیادہ انہیں اس کی ضرورت ہے۔ لیکن بابا بس اب جاؤ۔ اس بار دونوں عورتیں خاموشی سے چلی گئیں۔ پھر یہ مشہور ہو گیا کہ پانی والا بابا کچھ نہیں لیتا۔ اس کے بعد نذرانوں والے مسئلے سے نجات مل گئی۔ الہی بخش کی طبیعت میں ٹھہراؤ آتا جا رہا تھا۔ اس کے مزاج میں مٹھاس اور ٹھنڈک آتی جا رہی تھی۔ لوگ اسے تنگ بھی کرتے مگر اس کی زبان بے قابو نہیں ہوتی تھی۔ دینے والے نے اس کا ظرف بڑھا دیا تھا۔ اس کا حلقہ بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ باقاعدہ اس کے مرید بن گئے تھے اور خاصی تعداد میں تھے۔ گاؤں سے باہر سامنے پہاڑی پر درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ عرصہ ہوا وحشت کے عالم میں اس نے ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس نے معمول بنا لیا تھا کہ صبح ہی وہ گاؤں سے نکل جاتا اور درخت کے نیچے جا بیٹھتا۔ ہاجرہ سے وہ کہہ دیتا کہ کوئی آئے ملنے تو اسے وہاں بھیج دینا۔ پھر اس نے اپنے مریدوں سے کہا کہ وہ ہر روز نہیں بلکہ ہر مہینے چاند کی 11 تاریخ کو آیا کریں۔ پہلے ماہ اس نے چاند کی 10 تاریخ کو بیٹوں سے بات کی، کل مہمان آئیں گے، میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حکم کریں ابا، ہم اس کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ اگلی صبح بیٹوں نے سودا سلف پہاڑی پر پہنچا دیا۔ الہی بخش نے کھانا پکانا شروع کیا۔ اس دن کے بعد ہر اسلامی ماہ کی 11 تاریخ کو یہ معمول بن گیا۔ کھانے کا اہتمام لنگر کا روپ دھار گیا۔ پہلے کی نسبت اب اسے زیادہ فرصت تھی۔ وہ پہاڑی پر بیٹھ کر گھنٹوں دنیا سے بے خبر سوچتا رہتا، ایسی باتیں جو کبھی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر اب روشنی کا جھماکہ سا ہوتا اور اسے سمجھ آ جاتی، مگر وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا، دوسروں کو سمجھا نہیں سکتا تھا۔ ایسے میں وہ جس بے بسی کا شکار ہوتا وہ وحشت کا روپ دھار لیتی۔ یہ بے بسی اور جھنجھلاہٹ اسے مطالعے کی طرف لے گئی۔ شاعری مجموعوں کو اب وہ کسی اور رنگ میں دیکھنے لگا تھا، مگر اس کے حصے میں عام کتابیں آئی تھیں، خاص تک ابھی اس کی رسائی نہیں تھی۔ الہی بخش کو لگتا کہ اس کے سینے میں کوئی معلم بیٹھا ہوا ہے جو اسے پڑھنے پر اکساتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت اچھا استاد تھا، اس نے کبھی اسے بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ ڈیرے دی ونڈ میں حسین شاہ کی بانڈی کے سامنے کچھ سادات اکٹھے تھے۔ چائے کا دور چل رہا تھا۔ چند سادات اکٹھے بیٹھے تھے۔ افضل شاہ نے تائید کی کہ وہ پیر بخش چلا جلاہے کے بیٹے کا سنا ہے تم لوگوں نے؟ کون؟ وہ بانڈا بوٹنگ والا الہی بخش؟ فرید شاہ بولے، اس کا تو برسوں سے نہیں سنا۔ لو، سب کو پتا ہے وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ دیوانہ ہونا تو پرانی بات ہے، اب تو وہ پیر بن گیا ہے۔ افضل شاہ نے تنزیہ کہا۔ ہاں جی، مرید بھی کم نہیں اس کے، تعویذ بھی لکھ دیتا ہے، 11ویں کو لنگر بھی ہوتا ہے۔ اب جلاہے بھی پیر بننے لگے، افضل شاہ نے کہا۔ اچانک سامنے انہیں الہی بخش کچے راستے پہ جاتا دکھائی دیا۔ انور شاہ نے الہی بخش کو پکارا۔ الہی بخش اس وقت کیفیت میں تھا۔ دیکھو کیسے دماغ چڑھ گیا ہے اس کا، پیر بن کے ہمیں نظر انداز کر رہا ہے۔ افضل شاہ نے جلال میں آ کر آواز دی، او بخشو، تجھے سنتی نہیں ہماری آواز؟ اس بار الہی بخش چونکا اور تحمل سے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر خادموں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ باجی، آپ نے بلایا مجھے؟ تو نظر انداز کر رہا ہے ہمیں، پیر جو بن گیا ہے۔ سرکار جی، میں کہاں کا پیر؟ پیر و مریدی تو آپ کے لیے ہے، اور یہ جو مرید پال رکھے ہیں زبردستی گلے پڑ گئے ہیں، میں تو بس دل آزاری سے بچنے کے لیے خاموش رہتا ہوں۔ خوش تو بہت ہوتا ہوگا تو؟ خوش تو میں ہر حال میں رہتا ہوں، اس عزت کی کبھی آرزو نہیں کی تھی، پر وہ جسے چاہے دے، اس کی مرضی تو حرف آخر ہے۔ اب تو عالم بھی بن گیا ہے۔ نہیں سرکار، علم تو بہت بڑی چیز ہے، انسان تو بس صابر ہے۔ پیرو بڑی صبر والی ہے یہ مخلوق۔ لے، انسان میں صبر کہاں، وہ تو بہت بے صبرا ہے۔ گستاخی معاف پیرو، پر سب کچھ صبر سے ہی تو شروع ہوتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا نا، میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا۔ کیا شعر کہا ہے ظالم نے! شاعر تو بس بکتے ہیں، نہ پیرو نہ، بہت بڑا شاعر ہے۔
بہت بڑا شعر کہا ہے کسی نے، میری سمجھ میں تو صبر نہیں آتا، میری سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا پر اب آنے لگا ہے۔ الہی بخش کہیں کھو گیا، اب وہ جیسے ان میں تھا ہی نہیں، اس کا لہجہ اور انداز ہی بدل گیا تھا۔ اللہ جی نے پکارا ہے، کوئی جو میری ایک امانت کا بوجھ اٹھائے۔ یہ سن کر سمندر کی سانسیں ٹوٹنے لگی، پہاڑ ہیبت سے لرزنے لگے، پوری کائنات پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کسی کو طاقت مجال نہیں کہ وہ بوجھ اٹھاتا، پر اللہ جی نے وہ امانت انسان کو سونپ دی اور انسان اسے اٹھائے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا صبر ہے۔ یہ تو واقعی دیوانہ ہے، عجیب باتیں کر رہا ہے۔ انور شاہ نے کہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاہ فرید بولے، وہ پہلی بار ہی بولے تھے، لیکن یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو دیوانوں کی ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ پھر وہ الہی بخش کی طرف مڑے۔ اچھا الہی بخش، یہ بتاؤ وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت اللہ کی تمام صفات کا پرتو ہے۔ ہلکا سا عکس۔ میں سمجھا نہیں، شاہ فرید نے کہا۔ اللہ نے اپنی تمام صفات انسان کو سونپ دی، رحم، کرم، جبر، پوری 99 صفات، اور اپنا اسم ذات نور سے لکھ کر پہلے ہی اس کی پیشانی میں رکھ دیا۔ اللہ نے جب جن و ملائک کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ شرک کا حکم نعوذ باللہ نہیں دیا تھا۔ وہ سجدہ آدم کے لیے نہیں تھا، وہ پیشانی میں محفوظ اسم ذات کے لیے تھا، اللہ کے لیے تھا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا۔ پھر اپنی 99 صفات کا عکس انسان پر ڈالا تو اس نے یہ بتا دیا کہ انسان اس کا خلیفہ، اس کا نائب ہے۔ اس میں اتنا صبر ہے کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ تو انسان میں رحیمی بھی ہے، غفاری بھی ہے، قہاری بھی۔ کیا کفر بک رہا ہے؟ افضل شاہ گھرائے۔ لیکن الہی بخش کو تو ہوش ہی نہیں تھا، وہ تو کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ اور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ان صفات کے درمیان توازن قائم کرنا ہے، رحمتوں کا، صفات کا توازن۔ صرف ایک انسان نے قائم کر کے دکھایا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے۔ یوں امانت کا حق ادا ہوا اور انسانیت سرخرو ہوئی۔ شاہ فرید حیرت سے سن رہے تھے۔ یہ الفاظ، یہ باتیں الہی بخش کی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو ایک عام سا آدمی تھا جو علم کے آئین سے بھی کوسوں دور تھا۔ اچانک الہی بخش کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے منہ سے ایک نعرہ مستانہ نکلا، اللہ ہو! پھر وہ اس کی تکرار کرتا چلا گیا۔ وہ لوگ اسے جاتا دیکھ رہے تھے، سب کے جذبات مختلف تھے۔ شاہ فرید کا مکان مکمل ہو چکا تھا۔ اس روز دوپہر کو وہ باہر نکلے، ان کا دل کچھ گھبرا رہا تھا۔ وہ گندم کے کھیت کی طرف گئے، سامنے سے انہیں الہی بخش آتا دکھائی دیا۔ شاہ فرید نے اسے آواز دی، الہی بخش خود ہی ان کی طرف چلا آیا۔ ان دنوں وہ بہت تکلیف میں تھا، جوڑوں کا درد بہت بڑھ گیا تھا، اس کا حلیہ بھی بہت خراب ہو رہا تھا، کپڑے میلے اور بال الجھے ہوئے۔ شاہ فرید کے سامنے پہنچ کر اس نے ادب سے انہیں سلام کیا۔ مجھے پہچانتے ہو الہی بخش؟ کیوں نہیں باجی سرکار، اس دن تو تم نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ کس دن؟ الہی بخش نے تشویش سے پوچھا۔ شاہ فرید نے یاد کروانے کی کوشش کی، لیکن الہی بخش کو وہ دن یاد نہیں تھا۔ شاہ فرید سمجھ گئے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم دیوانے ہو گئے ہو الہی بخش۔ مجھے پتہ نہیں باجی، پر میں نے کبھی کسی کو پتھر نہیں مارا، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ٹھیک کہتے ہو الہی بخش، لیکن یہ لوگ تمہیں پھر بھی دیوانہ ہی کہیں گے۔ یہ بتاؤ تم کیسے ہو؟ ان کے لہجے میں بزرگانہ شفقت تھی، حالانکہ عمر میں وہ الہی بخش سے چھوٹے تھے۔ غلام کے لیے دعا کریں سرکار، جوڑوں کے درد سے پریشان ہوں۔ شاہ فرید خود اس کی طرف اپنے آپ کو اس کی طرف کھینچتا محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اس دیوانے سے خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا، بلکہ پیار آ رہا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا الہی بخش، یہ دنیاوی تکلیفیں تو صرف آزمائشیں ہیں۔ اللہ تمہیں سرخرو گزارے۔ آؤ میرے گھر چلو، کچھ دیر سکون سے بیٹھو، دھوپ بہت تیز ہے۔ شاہ فرید اصرار سے اسے گھر لے گئے۔ انہوں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کو کہا۔ الہی بخش نے چپل اتار دی اور یوں اندر داخل ہوا جیسے مسجد میں جا رہا ہو۔ آؤ ادھر بیٹھو صوفے پر، خدا کے لیے یہ حکم نہ دیں، میں تو خاک نشین ہوں، پر بیٹھنے کو کہیں گے تو یہیں سر پھوڑ لوں گا۔ اچھا الہی بخش، جہاں جی چاہے بیٹھ جاؤ۔ شاہ فرید کے بیٹھتے ہی الہی بخش ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے پاؤں دبانے لگا۔ شاہ فرید کو اچھا تو نہیں لگا، لیکن وہ مزاج کے خلاف اسے برداشت کر رہے تھے۔ ایک بات کہوں باجی، آج میرے باپ کی روح بہت خوش ہوگی۔ کیوں؟
ابا مجھے ساری زندگی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی تلقین کرتے رہے۔ میں کہتا عشق کیا نہیں خود بخود ہو جاتا ہے، جب نصیب میں ہوا تو مجھے بھی ہو جائے گا۔ الہی بخش نے گہری سانس لی، آج میرے بھی نصیب جاگ گئے، اللہ جی نے مجھے عشق کی دولت دے دی۔ کچھ دیر بعد الہی بخش چھت کو تکنے لگا۔ چھت اور دیواریں رنگ و روغن سے محروم تھی۔ اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ کہو الہی بخش۔